بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 165 اور آیت نمبر 170 تا آیت نمبر 172 کا درس ہے۔ ان آیات کے اندر جو عنوان ہے وہ دلیل مشرکین ہے، جس کو تقلیدی آبا کہا جاتا ہے۔ پہلی آیت میں یعنی آیت نمبر 170 کے اندر وہ مثل، دوسری آیت کا عنوان ہے زجر اس تقلیدی شرکیہ کے اوپر، تقلیدی آبا کے اوپر، اور تیسری آیت کا عنوان ہے جو آیت نمبر 172 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات۔ یہ خطاب خاص ہے، پہلے خطاب عام تھا، یا ایھا الناس عام خطاب تھا، اب خطاب خاص ایمان والوں کو کہ آپ تو اللہ کی حلال چیزوں کو استعمال کریں، ان کو حرام مت سمجھیں۔ کیونکہ پہلی آیات میں رد تھا تحریمات العباد کے اوپر کہ اللہ نے جن چیزوں کو حلال کیا ہے تم ان کو حرام سمجھتے ہو، یہ غلط ہے۔ حلال تو وہی ہے جس کو اللہ نے حلال کیا، اور حرام بھی وہی ہے جس کو اللہ حرام کرتا ہے۔ تو آیات کریمہ کا ترجمہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جائے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے اتارا ہے، یعنی قرآن و سنت کی، تو کہتے ہیں کہ ہم تو پیروی کرتے ہیں اس طریقے کی یا اس دین کی جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادے کو، یعنی اپنے بڑوں کو، علماء کو۔ اولو کان، اگرچہ ان کے آبا و اجداد لا یعقلون شیئا، وہ اگرچہ نہیں جانتے تھے دین کی کسی بات کو، اور ولا یہتدون، وہ صحیح راستے پر نہیں تھے۔ تو جب ان سے کہا گیا کہ اتبعوا ما انزل اللہ، کے اتباع کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کی بات کے اوپر عمل کرنا، اس کو اتباع کہا جاتا ہے۔ ایک لفظ اطاعت ہے، اطاعت اللہ اور رسول کی دونوں کی ہے، معنی بات ماننا، اور اتباع کا معنی عمل کرنا، جیسے کہ قرآن و حدیث بیان کرتا ہے۔ قالوا بل نتبع، تو مشرکین کہتے ہیں، یا اذا قیل لهم، لهم ضمیر کا مرجع مشرکین ہے، اور اس پر دلیل ومن الناس من یتخذ من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے سوا غیروں کو الہہ پکڑتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے۔ تو قالوا، جواب میں کہتے ہیں، بل نتبع، ہم تو پیروی کرتے ہیں، ما، اس طریقے کی یا اس دین کی، الفینا، کے پایا ہم نے، علیہ، اس کے اوپر، آبانا، اپنے باپ دادے کو۔ الفینا کا لفظ جو ہے یہ معقولات میں استعمال ہوتا ہے، کہ معنی عقلی چیزوں کے بارے میں، کیونکہ ما قبل میں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ، کہ اللہ کے غیر کو پکڑا ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو محبت اور عقیدت پیروں کی اور اپنے بڑوں کے ساتھ تقلیدی شرکیہ میں یہ عقلی چیز ہے، اس لیے اس کو الفینا کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ جبکہ دوسری آیات کے اندر ما وجدنا ہے، تو وجد کا لفظ معقولات اور محسوسات دونوں کو شامل ہے، اس لیے وہاں وجدنا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ گویا کہ نقطہ ہوگا مختلف الفاظ کے استعمال میں۔ ما وجدنا علیہ، جس کے اوپر یعنی الفینا ہم نے پایا جس طریقے کے اوپر اپنے آبانا، آبا سے مراد یہاں پر وہ حقیقی باپ یا دادا مراد نہیں ہے، کیونکہ بعض مرتبہ انسان کے آبا و اجداد وہ بالکل ان پڑھ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، تو ان کی کوئی اتباع نہیں کرتا، بلکہ آبا سے مراد اپنے بڑے ہیں، علماء ہے، پیر ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کی لوگ اپنے عقیدے میں، اپنے عمل میں، حلال حرام کرنے میں ان کی اتباع کرتا ہے، تو وہ مراد ہے۔ تو گویا کہ قرآن و حدیث کی طرف جب دعوت دی جائے
تو بجائے اس کے کہ قرآن و حدیث پر عمل کیا جائے، الٹا آگے سے اپنے بڑوں کی تقلید شرکیہ اور اتباع کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہم تو اپنے باپ دادے کے مذہب اور دین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ گویا کہ جو شخص جس کے سامنے قرآن و حدیث نص موجود ہے اور دلیل پیش کی جائے اور وہ اپنے بڑوں کے اتباع پر پک جائے تو یہ گویا کہ تقلیدی شرکیہ ہوگی نص اور حدیث کے مقابلے میں۔ اولو کان سے رد ہے، وہ عاطفہ ہے، اس سے پہلے معطوف علی محذوف ہے۔ ایتبعونہم، کیا یہ اپنے باپ دادے کی پیروی کرتے ہیں؟ ولو کانا، وہ لو وصلیہ ہے، اگرچہ ان کے آباء بڑے جو ہے لا یعقلون شیئا، نہیں جانتے تھے سمجھتے تھے شیئا دین کی کسی بات کو، نہ ان کے پاس قرآن کا علم تھا، نہ حدیث کا علم تھا، نہ فقہ کا علم تھا، وہ تو رسم رواج جاہلیت کے اندر پڑے ہوئے تھے، اور اگر تھا تو اس کے اوپر علم کے اوپر عمل ہی نہیں تھا۔ ولا یہتدون، اور وہ صحیح طریقے پر تھے نہیں، راہ راست پر نہیں تھے۔ تو دو باتیں ہیں کہ لا یعقلون جو دین کو سمجھتے نہیں ہیں، اور راہ راست پر بھی نہیں تھے، تو ان کی اتباع کرنا اور ان کی تقلید کرنا یہ تقلید اعمیٰ اندھی تقلید ہے اور تقلید شرکیہ ہے، اور یہ تقلید جامد ہے، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر آبا جو ہے وہ اگر علم والے ہوں، لا یعقلون کے مقابلے میں عاقل دین کو سمجھتے ہوں اور راہ راست پر ہو، اور ان کی بات جو ہے وہ دلیل کے ساتھ ثابت ہو قرآن و حدیث سے، تو ایسی بات میں ان کی پیروی کرنا یہ تقلید گویا کہ جائز ہوگی اور مذموم نہیں۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ، اس آیت میں زجر ہے مشرکین کی دلیل کے اوپر جو کہ تقلید شرکیہ ہے اپنے بڑوں کی، اور شرک اور کفر اور گناہ اور معصیت میں ان کی تقلید کرتے ہیں قرآن و حدیث کے خلاف۔ تو معنی ہوگا مثال ان لوگوں کا حال جنہوں نے اللہ کی کتاب سے انکار کیا ماننے سے، اس شخص کے جانوروں کی طرح ہے جو آواز لگاتا ہے اپنے جانوروں کو اور وہ نہیں سنتے مگر صرف قریب کی آواز یا دور کی آواز۔ یہ لوگ بہرے ہیں اور گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور یہ دین کو نہیں سمجھتے۔ گویا کہ آیت کا عنوان تو زجر ہو گیا، معنی یہ ہوگا کہ مثال معنی حال الذین کفروا کافر لوگوں کا، کمثل الذی اس شخص کی طرح ہے جو کہ چرواہ ہے، ینعق جو بکریوں کو آواز دیتا ہے، چیختا ہے اور چلاتا ہے ڈانٹ ڈپٹ کر۔ تو بظاہر تو آیت کی تشبیہ صحیح نہیں ہے کہ کافروں کا حال اس چرواہے کی طرح ہے، نہیں، اصل عبارت یہ ہے کہ وہ مثل الداعی الذین کفروا، مثال اس داعی کی جو کافروں کو دعوت دیتا ہے، کمثل الذی اس چرواہے کی طرح ہے جو جانوروں کو آواز دیتا ہے۔ جیسے کہ ایک چرواہے بکریوں کو بھیڑوں کو آواز دیتا ہے، وہ نہیں سنتی، تو کافروں کو دعوت دینے والا جو حق پرست پیغمبر ہے، جو داعی ہے، اس کی بھی اسی طرح آواز ہے کہ یہ کافر بمنزلہ جانوروں کے ہیں، صرف قریب اور دور کی آواز سنتے ہیں، سمجھتے نہیں۔ تو مثل الداعی الذین کفروا، الذین کفروا سے پہلے مضاف محذوف نکالنا پڑے گا، یا دوسری صورت میں معنی یہ ہوگا ومثل الذین کفروا، مثال کافروں کی، کمثل داب الذین بہائم الذین اس چرواہے کے جانوروں کی طرح، ینعق جو آواز دیتا ہے، نائقہ جو بھیڑ بکریوں کو آواز دیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے، بما میں یہ بات تعدیت کے لیے ہے، معنی مفعول بھی ہوگا، بما ان جانوروں کو لا یسمعوا جو نہیں سنتے، الا دعاء و نداء، دعا قریب کی آواز کو کہتے ہیں اور نداء دور کی آواز، کیونکہ لفظ دعا اور ندا قریب معنی میں ہے، لیکن جب دونوں اکٹھے استعمال ہو تو پھر ان میں فرق کیا جائے گا، اور وہ فرق یہی ہے کہ دعا قریب کی آواز ہوگی اور ندا دور کی آواز۔ سمن یہ بہرے ہیں، معنی یہ کافر یہ ہے کہ بہروں کی طرح ہے، جیسے کہ بہرے نہیں سنتے۔ بکمن یہ جو حق نہیں بولتے، تو گویا کہ وہ حق سننے سے بہرے ہیں، بکمن حق بولنے سے گونگے ہیں، عمیٌ حق کو دیکھنے سے اندھے ہیں، فہم لا یعقلون یہ دین کی بات کو نہیں سمجھتے۔ یا یہ ہے کہ یہ اپنے آبا کی تقلید میں ایسا ہے جیسے کہ انسان چرواہے جو ہے نا جانوروں کو آواز دیتا ہے،
تو جانور جو ہے نا اس چرواہے کی آواز کو صرف سنتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ اپنے بڑوں کی اس جواز اور عدم جواز، حلال اور حرام میں صرف ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کے دلائل وہ دلیل پر ہیں یہ بھی ان کو پتہ نہیں ہے، وہ حق پر ہیں یا ناجائز پر ہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے، بلکہ صرف ان کی ایک آواز ہے کہ یہ چیز جائز ہے تو یہ اس کو مان لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں حرام ہے تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے حرام ہے۔ تو جیسے وہ جانور نہیں سمجھتے ایسے یہ لوگ بھی نہیں سمجھتے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا یہ خطاب خاص ہوگا خطاب عام کے بعد۔ یا ایھا الناس میں خطاب عام تھا، جیسے کہ سورت کے شروع میں دعوت توحید دی تو یا ایھا الناس عام خطاب تھا، پھر یا بنی اسرائیل سے خاص خطاب تھا، تو یہاں پر بھی وہی ہے، پہلے عام لوگوں کو کہا کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام مت سمجھو بلکہ کھاؤ پیو استعمال کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا سے ابھی مومنین کو خطاب ہے کہ اے ایمان والو تم تو کلو کھاؤ من طیبات ما پاک وہ چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہے۔ طیب کا ما قبل میں معنی گزر گیا جو حلال بھی ہو اور طیب معنی پاک بھی ہو اور اس میں لذت بھی ہو۔ ہاں کیونکہ اگر لذت نہ ہو پاک چیز ہے لیکن وہ خبیث اور گندگی ہے تو وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اور کلو اشارہ ہے کھانے سے، پینے سے، پہننے سے، معنی اس سے انتفاع مقصد ہے، ہر قسم کا فائدہ اس سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ما رزقناکم جو ہم نے تم کو خوراک دی ہے، واشکروا للہ اور شکر ادا کرو اللہ کے لیے۔ شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مرضات کے مطابق استعمال کرو۔ ان کنتم میں ان کوفیہ کے مذہب میں ایسے مقام میں اس کے معنی میں آتا ہے اس تعلیلیہ، اس لیے کہ کنتم ایاہ تعبدون تم خاص اللہ کی بندگی کرنے والے ہو، اور جبکہ بصرین کے مذہب پر ان جو ہے شرط کے لیے آتا ہے اور یہ ترغیب کے لیے ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرتے ہو تو پھر اللہ کی چیزوں کو حلال کردہ چیزوں کو حلال سمجھو اور کھاؤ پیو۔ گوئے کی عبادت کی بہت ساری اقسام ہے اور ان اقسام کے اندر ایک قسم یہ ہے کہ انسان حلال کو استعمال کرے اور حلال چیزوں کو حرام نہ کرے اپنے اوپر۔ تو حلال اور حرام کے اندر اللہ کے حدود کا خیال کرے اور شریعت کے حدود کا خیال کیا جائے تو اس کو عبادت کہا جائے گا۔ اس لیے آخر میں کہا ان کنتم ایاہ